الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہمیں ان تین احسانات کی قدر بھی کرنی چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہم نے بعض کام ایسے ہیں کہ جو بطور انسان کرنے ہیں، پھر بطور مسلمان کرنے ہیں، اور پھر بطور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے کرنے ہیں۔ میں مزید بات سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، انسان ہو یا جانور، اللہ تعالیٰ نے سب میں مشترکہ نظام بنایا ہے اولاد کا، اور ہمیشہ اولاد کا اللہ نے طریقہ یہ فرمایا ہے شوہر اور بیوی کا ملنا اور ان سے آگے اولاد کا پیدا ہونا۔ شوہر اور بیوی کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ نر اور مادہ کا ملنا اور اس سے آگے اولاد کا پیدا ہونا۔ اب یہ سلسلہ جانوروں میں بھی ہے، یہ سلسلہ کافروں میں بھی ہے، یہ سلسلہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ اب ہم انسان ہیں، لہٰذا جو طریقہ اللہ نے انسان کے لیے فرمایا ہے وہ ہمیں بطور انسان اختیار کرنا ہے، بطور جانور نہیں۔ جانوروں کے لیے قیود نہیں ہیں، انسانوں کے لیے قیود ہیں، حدود ہیں۔ پھر انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اب یہ کافر بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کو وہ نکاح کہتے ہیں، ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم بھی اس کو نکاح کہتے ہیں۔ لیکن کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے اور مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے۔ طریقہ نکاح الگ ہونے کی وجہ نظریہ نکاح دونوں کا الگ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے اولاد بھی ہو اور یہ عبادت ہے، اللہ راضی ہو۔ کفار کے ہاں نظریہ نکاح یہ ہے کہ اولاد بھی ہو اور ہمیں عیاشی کا سامان بھی ملے، جنسی تسکین ملے۔ تو کفار کے ہاں نظریہ نکاح الگ ہے، مسلمانوں کے نظریہ نکاح الگ ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے نظریہ نکاح کی بنیاد پر طریقہ نکاح اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے۔ تو جب ہم نمبر 1 نکاح کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، جانور ملتے ہیں بغیر نکاح کے، ہم ملتے ہیں نکاح کے ساتھ کہ انسان ہیں۔ پھر طریقہ نکاح وہ اختیار کریں گے جو مسلمانوں کا ہے، وہ نہیں اختیار کریں گے جو کفار کا ہے۔ کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کی وجہ سے، مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کے الگ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں نظریہ نکاح عبادت ہے، وہاں نظریہ نکاح عیاشی ہے۔ اب ظاہر ہے جب عبادت کو دیکھیں تو عبادت کا سب سے بہترین مقام وہ مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح مسجد میں کرو، عبادت کی جگہ ہے۔ اور کفار چونکہ عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی سب سے بہترین جگہ وہ بازار ہے، اس لیے ان کے ہاں نکاح بازاروں میں ہوں گے، ہمارے ہاں نکاح مسجدوں کے اندر ہوں گے۔
ہمیں چاہیے کہ نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کریں، مسجد کا مبارک ماحول، مسجد کی مبارک جگہ، مسجد کا سارا سلسلہ، اس کی ساری برکات ملیں گی۔ نمبر 2، ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے، لہٰذا عبادات میں خطبہ، آیات، درود پاک اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں نکاح میں خطبہ بھی ہے، آیات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی ہے۔ اور ان کے نکاح میں نہ خطبہ، نہ آیات، نہ درود پاک، چونکہ ان کا تعلق عبادات سے تو ہے نہیں، نہ ہی وہ عبادات کے قائل ہیں۔ نمبر 3، ہمارے ہاں نکاح چونکہ عبادت ہے، اور عبادت بہترین ہوتی ہے مرد عورت مخلوط نہ ہو، مرد الگ ہوں، عورت الگ ہوں، پردے کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو۔ اور کفار کا چونکہ عیاشی ہے، اور عیاشی تب ہوتی ہے جب مرد عورتوں کی مخلوط مجلس ہو، اس لیے ان کا اختلاط ہوتا ہے، ہمارے اختلاط نہیں ہوتا۔ نمبر 4، چونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، اور عبادات میں ڈھول، تبلے، سرنگیاں، چمٹے، گانے یہ نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں نکاح چونکہ عبادت نہیں، عیاشی ہے، اور عیاشی تب ہوتی ہے جب اس میں ڈھول، تبلے، سرنگیاں، چمٹے یہ سامان ہو۔ نمبر 5، ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، اور عبادات میں پاکیزہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لہذا ہمارے نکاحوں میں کھانا حلال ہوتا ہے، پینا حلال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پینا ہے اس کے مشروبات کہتے ہیں، اور وہاں جو پینے ہوتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں۔ عیاشی شراب سے ہوتی ہے، اور عبادت پاک مشروب سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں مشروبات چلتے ہیں، شراب نہیں۔ کفار کے یہاں مشروبات چلیں تو کم، وہاں شراب چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے، اور عبادات میں ہمیشہ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ بھئی جب عبادت کریں تو میری عبادت سے دوسرے کی عبادت میں خلل نہ آئے، میری عبادات سے دوسرے کا نقصان نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور عیاشی میں یہ نہیں ہوتا، عیاشی میں تو اپنے من کو خوش کرنا ہوتا ہے، دوسرا تباہ ہو یا برباد ہو۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بنیادی چیز رکھی جاتی ہے عبادات کے موقع پر، حق مہر، تاکہ اس میں عورت کو خوشی ملے، عورت کو سکون ملے، اس کو عزت ملے، اپنی سہیلیوں کو بتائے کہ میرا اتنا حق مہر ہے۔ اور وہاں چونکہ عیاشی ہے، اس لیے حق مہر نہ بھی رہا تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے، یہ ایک چیز ہے اولاد کا آنا اور اولاد کا بڑھنا، سلسلہ نسل چلنا جانوروں میں بغیر نکاح کے ہے، کفار میں نکاح ہے لیکن بطور عیاشی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں نکاح ہے بطور عبادت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، اپنے نکاح کو اسلام کے مطابق کرنا ہے، اپنا نکاح ایسے کرنا ہے جیسے مسلمان کرتا ہے۔